السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں اس چینل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روحوں کے مقامات سے متعلق میں آج آپ کے سامنے ایک اجمالی یعنی بڑا کنسائز سا ایک درس رکھنے والا ہوں۔ اس کی تفصیلات پہ پھر اور کبھی بات کریں گے، اس پہ بہت ساری تفصیلات آتی ہیں۔ اگر آپ نے اور مزید تفصیلات جاننی ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کامنٹ سیکشن میں۔ اگر آپ کی طرف سے میں نہیں سنوں کہ اگر آپ نے اور تفصیلات جاننی ہے تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ آپ نے اور تفصیلات نہیں جاننی، تو پھر میں اس پر مزید کام نہیں کروں گا اور پھر اس وقت میں کوئی اور ٹاپک پہ کام کر لوں گا۔ تو آپ نے بتانا ہے تو پھر انشاءاللہ اس پر کام ہوگا۔ تو بہرحال اسٹارٹ کرتے ہیں علامہ ابن قیم سے۔ وہ لکھتے ہیں کہ برزخ میں روحوں کے مختلف مقامات ہوتے ہیں۔ بعض روحیں اعلیٰ علیین میں ملائے اعلیٰ میں ہیں، اور انبیاء کی روحیں ہیں صلوات اللہ وسلام علیہ اجمعین، اور ان کے جو منازل ہیں وہ ان کے مقامات کے لحاظ سے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض انبیاء کے منازل کا ہم سے ذکر بھی کیا شب معراج کے ضمن میں۔ پھر بعض روحیں جو ہیں وہ سبز پرندوں کے جسموں میں ہیں جو جنت میں چرتے ہیں جہاں چاہتے ہیں، اور یہ بعض شہیدوں کی روحیں ہیں، سب شہیدوں کی نہیں۔ یہ ابن قیم لکھتے ہیں کیونکہ شہیدوں میں ایسے بھی ہیں جن کی روحیں قرض وغیرہ کے سبب جنت میں داخل ہونے سے روکی جاتی ہیں۔ چنانچہ وہ ضمن میں محمد بن عبداللہ بن جحش سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اگر میں خدا کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو حضور نے فرمایا جنت۔ جب وہ شخص واپس آنے لگا تو آپ نے فرمایا مگر کسی کا قرض اس کے ذمہ نہ ہو۔ مجھے ابھی حضرت جبرائیل نے یہ آہستہ سے بتایا۔ اچھا، اسی طرح ابن قیم لکھتے ہیں کہ بعض بہشت کے دروازے پر ان کا قیام ہوتا ہے، بعض کا، جیسا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں نے تمہارے صاحب کو بہشت کے یعنی جنت کے دروازے پر پایا۔ اسی طرح بعض جو ہے وہ قبر میں ہوتی۔ چنانچہ وہ شخص جس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چھپا لی تھی، اس کی نسبت حضور نے فرمایا تھا کہ وہ چادر قبر میں اس پر شعلہ زن ہوگی۔ تو ابن قیم کہتے ہیں کہ بعض کا یہ مقام بھی ہوتا ہے۔ بعض روحوں کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کا مقام جنت کا دروازہ ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ شہید جنت کے دروازے میں ایک نہر کے کنارے پر سبز قبے میں ہوں گے، ان کو صبح و شام جنت سے رزق ملے گا۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا، اور یہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھوں کے بجائے 2 بازو عطا کیے ہیں جن سے وہ بہشت میں جہاں چاہیں اڑتے ہیں۔ اسی طرح بعض روحیں زمین میں محبوس ہیں، رکھی ہوئی ہیں، قید ہوئی ہوئی ہیں سمجھ لیں، یا ملائے اعلیٰ میں نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ سفلی ارضی ہیں جو ارواح سماویہ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے کہ انسان اس کے ساتھ ہوتا ہے جسے وہ دوست رکھے۔ اور اسی طرح بعض روحیں جو ہیں وہ زانی مردوں اور زانیہ عورتوں کے تنور میں ہوتی ہیں، اور بعض خون کی نہر میں تیرتی ہیں اور پتھر نگلتی ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ابن قیم کہ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روحیں نیک ہوں یا بد، ان کے مقامات مختلف ہوتے ہیں، بلکہ ایک روح تو اعلیٰ علیین میں ہے اور ایک ارضی سفلی ہے کہ زمین سے اوپر نہیں چڑھتی، مگر ہر روح کا تعلق اپنے جسم سے رہتا ہے۔ تو کتاب الروح میں بڑی تفصیل سے وہ اس پر بات کرتے ہیں، اس میں سے چند نکات میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اس ضمن میں حافظ ابن حجر عسقلانی شافعی کی کتاب سے بھی استفادہ حاصل کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے فتاویٰ میں لکھا ہے کہ مومنوں کی روحیں علیین میں ہیں اور کافروں کی روحیں سجین میں ہیں، اور ہر روح کو اپنے جسم سے ایک قسم کا کنیکشن، تعلق، اتصال معنوی ہے جو اس دنیا کی زندگی، حیات دنیاوی کے کنیکشن سے مختلف کنیکشن ہے۔ یہاں پہ تو جسم روح کے اندر رہتی ہے نا، وہاں اندر نہیں رہتی، لیکن ایک کنیکشن رہتا ہے۔ اسے اس اتصال کو، اس کنیکشن کو معنوی کہا جائے گا، اور وہ معنوی دنیا کی انڈرسٹینڈنگ آف روح اور جسم کے کنیکشن سے ڈفرنٹ رکھیں گے ہم اس کو۔ تو اس اتصال معنوی کو سب سے زیادہ مشابہت جو ہے نا، اگر آپ دیکھنا چاہیں ان کمپیریزن،
ایک شخص جو سویا ہوا ہو، سونے کی حال میں جیسا کنیکشن ہوتا ہے نا کہ جسم پڑا ہوا ہے اور روح پرواز کر جاتی ہے، لیکن روح کا کنیکشن جسم سے رہتا ہے، کہ روح پر بعض چیزیں ہوتی ہیں جس کو جسم فیل کرتا ہے، بس اسی طرح کا کنیکشن، اسی طرح کا کنیکشن۔ اگرچہ یہ اتصال جو ہے ایک سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، تو بہرحال وہ کہتے ہیں حافظ ابن حجر عسقلانی کہ ہمارے اس قول سے تصدیق ہو جاتی ہے کہ روحیں علیین یا سجین میں ہیں، اور اس میں جو ابن عبد البر نے جمہور سے نقل کی ہے کہ روحیں اپنی قبروں کے ارد گرد ہوتی ہیں، روحوں کو تصرف کی اجازت ہے، حالانکہ وہ علیین یا سجین میں اپنے محل میں پناہ گزین ہوتی ہیں، اور جب میت ایک قبر سے دوسری قبر کی طرف منتقل کی جائے تو ان کا کنیکشن بدستور قائم رہتا ہے روح کے ساتھ۔ اسی طرح اگر کسی میت کی ٹکڑے اجزاء متفرق ہو جائیں، پھیل جائیں، تو بھی اسی طرح روح اور جسم جو ہے اس کا تعلق قائم رہتا ہے۔ کہ کبھی ایسے ہوتا ہے نا، کوئی پارا پارا ہو گیا، ہمارے ہاں کچھ جگہوں پہ رواج ہے کریمیشن کا کہ وہ اس کو ایشز میں کنورٹ کر دیتے ہیں، ہندوؤں کے ہاں تو وہ جلاتے ہی ہیں جسموں کو، پھر اس کی جو ارتھی ہے اس کو پانی میں بہا دیتے ہیں، یا واٹ ایور از دا کیس۔ تو صورت میں روح اور جسم کا تعلق برقرار رہتا ہے، ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ان آراء کو پھر شرح الصدور میں امام سیوطی نے جمع کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح امام ابو المعین نصفی حنفی بحر الکلام میں لکھتے ہیں کہ روحوں کی 4 قسمیں ہیں۔ ایک قسم انبیاء کی روحیں اپنے بدنوں سے نکلتی ہیں اور ان کی صورت کی مثل کستوری اور کافور کی مثل ہو جاتی ہیں، اور جنت میں کھاتی پیتی ہیں اور راحت میں ہوتی ہیں، اور رات کو عرش میں لٹکی ہوئی قندیلوں میں بسیرا کرتی ہیں۔ اور فرما بردار مومنوں کی روحیں بہشت کی بیرونی باہر کی دیوار میں رہتی ہیں، نہ کھاتی ہیں نہ تمتع ہوتی ہیں، مگر جنت کی طرف دیکھتی ہیں۔ اور گنہگار مومنوں کی روحیں زمین و آسمان کے درمیان ہوا میں ہوتی ہیں، اور رہے کافر سو ان کی روحیں 7ویں زمین کے نیچے سجین میں سیاہ پرندوں کے جسموں میں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے جسموں سے متصل ہوتی ہیں، پس روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس سے بدن تکلیف اٹھاتا ہے، جیسا کہ سورج آسمان میں ہوتا ہے اور اس کی روشنی زمین پر ہوتی ہے۔ تو امام ابو المعین نصفی حنفی کے اس قول کو بھی شرح الصدور میں جمع کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ چند ایک اس میں مختصراً تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں۔ اس پر پھر اور طویل ابحاث بھی ہیں، جس کو پھر ابن قیم نے بھی جمع کیا ہے کتاب الروح میں، اور پھر مختلف اور کتابوں میں بھی اسے جمع کیا گیا ہے۔ پھر قرآن کریم کی بعض آیات سے استفادہ حاصل کر کے انہیں بیان کیا گیا ہے۔ جیسے کہ ابن قیم بیان کرتے ہیں کہ ارواح کے جمع ہونے کا مسئلہ ہے ایک بہت عظیم علماء کے درمیان، اور اس پہ عقل کو دخل نہیں، اس کا علم شرعی نصوص سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک قول کے مطابق تمام مومنین کی ارواح شہید ہوں یا غیر شہید ہوں، یہ سب جنت میں۔ یہ ایک رائے علماء کی یہ ہے۔ بعض آراء میں نے آپ کو اسی درس میں پہلے بتا دی۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی سے بڑا گناہ سرزد ہو جائے تو وہ اس نعمت سے اسے محروم کر دے گا، تو اس کا مقام جنت میں نہیں رہے گا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ واقعہ میں، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرِيحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ، پس اگر مرنے والا مقربین سے ہے تو رحمت الہی اور پھول ہیں اور نعمت والی جنت ہے۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ الفجر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ اے اطمینان والی جان، تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹا اور میرے بندوں میں شامل ہو اور میری جنت میں داخل ہو۔ بدن سے جدا ہونے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ارواح کی پھر 3 قسم خدا نے بیان فرمائی۔ مقربین وہ ہیں جو جنت میں ہیں، اور دوسرے ہیں دائیں بازو والے، رائٹ ہینڈ والے، یہ عذاب سے محفوظ ہیں، اور تیسرے جھٹلانے والے گمراہ لوگ، وہ جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ابن قیم کہتے ہیں کہ ارواح اپنے مقامات کے لحاظ سے برزخ میں پھر مختلف مقامات پر رہتی ہیں۔
اس کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ سے ذکر کر دیں، کچھ تفصیلات اگر آپ اور جاننا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں، پھر اس پر محنت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، نہیں تو پھر کسی اور ٹاپک پر کام کر لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔